بلوچی زبان کی ایک قدیم نظم کے چند اشعار کا اردو ترجمہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بلوچ قبائل کے چند عربی بہادروں نے کرب و بلا کے میدان میں امام عالی مقام حسین ابن علی کرم اللہ وجہ کی بھرپور طریقے سے مدد کی، قربانیاں دیں اور شہادت کے رتبے پر نہ صرف فائز ہوئے بلکہ اس سے پہلے جب مکہ میں اللہ کے آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین کی جانب سے نعوذ باللہ جان سے مارنے کی سازشیں رچی جا رہی تھیں تو بلوچ قبائل نے اپنے 5 بہادر ترین مجاہدین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے تعینات کیا تھا، جو دن رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتے۔ حضرت حمزہ کی ایک اہلیہ خولا بنت قیس جو کہ قبیلہ خزرج کے سربراہ قیس النجار کی بیٹی تھیں، ان کے بطن سے پیدا ہونے والے حضرت حمزہ کے بیٹے امارہ ابن حمزہ کی نسل آگے چلی، جس میں سے میر جلال خان بلوچ قوم کی پہچان بن کر سامنے آئے۔ اہل بابل اپنے قومی دیوتا کو بال یعنی عظیم اور عرب اسے بلوس بلایا کرتے، جس کا مطلب بلند تاج کے ہیں۔ فارسیوں کے لیے حرف سواد بولنا مشکل ثابت ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے بلوس کو بلوچ کہا، جو آج تک رائج ہر زبان میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ صرف بلوچ قبائل ہی اتنے قدیم نہیں ہیں بلکہ بلوچی زبان جو آج بھی پاکستان و ایران کے بلوچستان، سیستان، کردستان اور خلیج فارس کی ریاستوں میں بولی جاتی ہے۔ یہ زبان فارسی سے پہلے رائج ہند یورپی خاندان السنا کی ایک شاخ ہند ایرانی زبان کا حصہ ہے۔ بلوچ خالص عربی مگر سلجھے ہوئے قبائل تھے، یہی وجہ ہے کہ عربی بدوؤں کی تاریخ اور زندگیوں کے دوران بلوچ قبائل کا ذکر انتہائی کم ملتا ہے۔ بلوچ قبائل عام طور پر اکیلے مگر انتہائی سلیقے سے زندگیاں گزارنے کے عادی تھے۔ بہادری، وفا، غیرت مندی، شعور کی بلند منازل، انسانیت، احساس، ثابت قدمی اور سخاوت جیسی عادات و اطوار بلوچ قبائل کی خاص نشانی سمجھی اور مانی جاتی رہی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب 2 مارچ کو بلوچ یوم ثقافت مناتے ہیں تو نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت، سعودی عرب، بحرین، دبئی، مسقط، افغانستان اور ایران میں بھی بلوچ اپنی موجودگی کا بھرپور طریقے سے اظہار کرتے ہیں، بلکہ ان کی ثقافت کے رنگ آج بھی دوسری اقوام کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب بلوچ اپنے سردار میر جلال خان کی سرکردگی میں کرمان کے مختلف اضلاع میں رہ رہے تھے تو سیاسی انتشار کی وجہ سے بہت سے بلوچ کرمان چھوڑ کر سیستان چلے گئے۔ پھر سردار جلال خان اپنے 44 قبیلوں کو لے کر مکران کی طرف بڑھا اور جو مکران کو بلوچستان کا نام دے دیا گیا۔ اس کی آمد سے پہلے مکران پر مغول حکومت کیا کرتے تھے، جنہیں بلوچ سردار نے بدترین شکست دی، جس سے مقامی آبادی کی وفاداریاں بھی بلوچوں کو آسانی سے میسر آ گئیں، کیونکہ مقامی لوگ مغول کے ظلم و ستم سے بے حد تنگ تھے۔ اور یہ بھی ایک مسلمہ امر ہے کہ امیر جلال خان کی آمد سے پہلے مکران میں بہت سے بلوچ آباد تھے جو خانہ بدوشوں کی زندگی گزار رہے تھے۔ سردار جلال خان نے اپنی حکومت قائم کر کے انہیں قومیت کا احساس دیا اور قبائلی نظام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ 15ویں صدی عیسوی میں بلوچوں کے 2 قبیلوں رند اور لاشار ساتھ ساتھ وسطی بلوچستان کی طرف بڑھے۔ جو لوگ ان کے مقابلے پر تھے یا تو وہ مار دیے گئے یا انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ آخر میر چاکر خان رند کے عہد میں سارا بلوچستان بلوچوں کے قبضے میں آ گیا اور وہاں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ میر چاکر خان رند ایک عظیم بلوچ تھے۔ انہوں نے خزدار، درہ مولا، کچھی، درہ بولان اور ڈھاڈر پر قبضہ کرنے کے بعد سبی کو بھی فتح کیا۔ اس کے بعد قبائلی حسد کی وجہ سے رند اور لاشاریوں میں جنگ چھڑ گئی۔ یہ جنگ 30 سال تک جاری رہی اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کئی بلوچ قبائل سندھ اور پنجاب میں ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ بلوچ منتشر ہو گئے جس سے بلوچوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ بلوچوں کا ذکر شہنشاہ بابر کی خود نوش تزک بابری اور شہنشاہ ہمایوں کی بہن گل بدن بیگم کے تحریر کردہ ہمایوں نامے میں بھی موجود ہے۔ شہنشاہ بابر نے لکھا کہ میں نے حیدر علمدار کو بلوچوں کی طرف بھیجا کہ بھیرے اور خوشاب سے دوسرے دن بلوچ گھوڑے کی ڈالی لے کر آئے۔ ایران جاتے ہوئے شہنشاہ ہمایوں بلوچستان سے گزرا۔ جب وہ نوشکی پہنچا تو ایک بلوچ سردار ملک خطی نے اسے پناہ دی اور اگلے دن اسے ایران کی سرحد پر چھوڑ کر آیا۔ شہنشاہ نے انعام کے طور پر اسے ایک انمول ہیرا دیا۔ جب
शहंशाह हमायूं ने तख्ते दहली के लिए हिंदुस्तान पर चढ़ाई की तो उसके लश्कर में 40,000 बलोच जवान थे, जिनका सालार मीर चाकिर खान रिंद का बेटा मीर शाहदाद खान था। बलोच कौम आज भी दुनिया के बहुत से ममालिक में अपना मजबूत वजूद रखती है और बलोचों के कई अहम और मजबूत कबाइल आज भी अपना एक खास नाम और मकाम रखते हैं। बलोच कबाइल की तारीख के हवाले से हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और ये बताना भी हरगिज़ मत भूलिएगा कि हम अपनी अगली वीडियो किस कौम या कबीले पर बनाएं।